ایک اصول ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام جب بھی کسی کام سے منع کرتا ہے نا، اور وہ کام ایسا ہو جس کی ضرورت ہو، تو اسلام آلٹرنیٹ دیتا ہے اس کا۔ اگر کسی حکم سے منع کیا ہے اور وہ کام ایسا ہے جس کی انسان کی نیچر ایسی ہے کہ اس کی نیچر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ کام اس نے کرنا ہے، تو شریعت اس کا آلٹرنیٹ دیتی ہے۔ ہر ناجائز چیز کا آلٹرنیٹ شریعت نہیں دیتی، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی بھی ناجائز کام ہو وہ علماء سے کہتے ہیں آپ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دیں۔ مثال کے طور پر شراب حرام ہے، نشہ ہے اس میں، تو شراب انسانی جسم کی ضرورت نہیں ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ حرام نشہ تو ہے، آپ ہمیں حلال نشہ بتا دیں۔ تو شریعت آپ کو آلٹرنیٹ کوئی حلال نشہ نہیں بتائے گی کہ یہ نشہ ہے، یہ والا نشہ حرام ہے، یہ والا نشہ حلال ہے، اس لیے کہ شراب آپ کی ضرورت نہیں ہے، نشہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصول بھی سامنے رہنا چاہیے۔ اب کاروبار اور سود، ظاہر ہے انسان کے لیے کوئی بھی ایسا سورس آف انکم ہونا یہ اس کی ضرورت ہے، اس کو چاہیے کھانے کے لیے کچھ، بچوں کو کھلانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، گھر کے لیے، اخراجات کے لیے اس کو کچھ پیسے چاہیے، پیسے اس نے کمانے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت یہ کہے کہ تمہیں پیسے کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ سود حرام ہے اور کاروبار حلال ہے، تو جہاں شریعت نے سود کو حرام کیا وہاں کاروبار کو حلال کر دیا، یعنی سود کا آلٹرنیٹ دے دیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود میں بھی انسان کمائی کرتا ہے اور جب بزنس کرتا ہے اس میں بھی انسان کمائی کرتا ہے، لیکن ایک کمائی حرام ہے اور دوسری کمائی حلال ہے۔ یہی معاملہ انسانی فطرت کا ہے۔ انسانی فطرت ہے، مرد ہے تو اس کی رغبت عورت کی طرف ہوتی ہے، اس کا میلان عورت کی طرف ہوتا ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کا میلان اور اس کی رغبت مرد کی طرف ہوتی ہے۔ لڑکا چاہتا ہے کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنائے، لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات بنائیں، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اب یہ فطرت کا جب حصہ ہے، فطرت کا تقاضا ہے، تو شریعت نے ایک راستے کو تو حرام کر دیا۔ وہ راستہ تھا کہ ناجائز تعلق لڑکا لڑکی آپس میں قائم کریں، اس کو شریعت نے حرام کر دیا۔ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے، اس کو شریعت نے منع کر دیا کہ اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کا آلٹرنیٹ دیا کہ نکاح کریں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو لڑکی کا لڑکے کی طرف یا لڑکے کا لڑکی کی طرف ان کا جو اٹریکشن ہے، ایک دوسرے میں دلچسپی ہے، یہ غیر فطری نہیں ہے، یہ فطری ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو جب نیچرل ہے، شریعت جہاں غلط کام سے روکے گی ساتھ آپ کو آلٹرنیٹ دے گی۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کسی معاشرے میں جو حلال آلٹرنیٹ ہے اس کو آپ مشکل کریں گے، مشکل بنا دیں گے، اس کے راستے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، تو ظاہر ہے لوگ حرام کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ کاروبار کو مشکل کر دیں گے تو لوگ حرام، کوئی ڈکیتی کرے گا، کوئی سود کھائے گا، کوئی سنیچنگ کرے گا، کوئی چوری کرے گا، کوئی کرپشن کرے گا، اس لیے کہ جو حلال کمانے کے ذریعے وہ آپ اس کے لیے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بحیثیت قوم ذمہ داری ہے اس چیز کو سمجھنا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں تو کبھی کبھی اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ آج کے نوجوان کے لیے اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ یعنی مشکل تو ہر نوجوان کے لیے ہوتا ہے اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اور پتہ نہیں کتنی اپلیکیشنز ہیں جس پہ دنیا جہان کا الا بھلا جو کچھ ہے سب اس پر آ رہا ہے۔ آپ کے 5-10 سال کے بچے کو وہ کچھ پتا ہوگا جو شاید ہمارے 40 سال کے بندے کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ 10 سال کا بچہ آپ کو وہ کچھ بتا دے گا اگر وہ آپ کے ساتھ فرینک ہو۔ ایک تو یہ نا کہ آپ اس کے ابا ہیں، ظاہر ہے آپ کو تو نہیں بتائے گا وہ، لیکن وہ 10 سال کا 15 سال کا بچہ جب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے
وہ 10-15 سال کی بچی جب اپنی کسی سہیلی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو ان کی ڈسکشن آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ وہ بعض اوقات ایسی چیزیں بچے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس کی طرف شاید آپ کا ذہن بھی نہیں گیا ہوگا، ہمارا ذہن بھی نہیں گیا ہوگا کہ یہ چیزیں بھی ڈسکس کی جاتی ہیں. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ یہ تو بہت نیک ہے. کسی بھی آدمی کو کہیں، کسی کو بھی سمجھائیں تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے میں نے بچے کی بہت اچھی تربیت کی ہے، میرا بچہ بہت نیک ہے، میری بچی بہت نیک ہے. جب یونیورسٹیز کی بات کی جاتی ہے کہ بھائی یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن کو ختم کر کے اس کے اندر سیپریٹ کوئی سسٹم ہونا چاہیے، لڑکوں کے لیے آپ الگ تعلیم کا انتظام کریں، لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم کا انتظام کریں، تو بہت سے لوگ جواب میں یہ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی کے بگڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے بچے کے بگڑنے کا کوئی خطرہ نہیں. بھائی لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بگڑنے کا کوئی خطرہ نہیں. یا تو یہ فرشتے ہوں کہ ان کے دل میں خواہشات پیدا نہ ہوتی ہوں، اور یا اگر انسان ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں جاتا مگر تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو اگر یہ مرد اور عورت ہیں، یہ لڑکا اور لڑکی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف ان کی اٹریکشن نہ ہو. جو والدین ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے قبل اس کے کہ وقت گزر جائے اور بعد میں آدمی پریشان ہو، چاہے کسی کا بیٹا ہے یا کسی کی بیٹی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے معاشرے میں جلد شادی کو رواج دینا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں 30 سال، 35 40 45 50 سال کی عمر میں لوگ شادیاں کر رہے ہیں. اب ایک لڑکی ہے اس کی آپ 35 سال میں شادی کروا رہے ہیں، لڑکا ہے اس کی آپ 35-40 سال میں شادی کروا رہے ہیں، تو 35-40 سال تک وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے.